السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ امریکہ ایران تنازع میں نمایاں پیش رفت، معاملات درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سفارتی رابطوں میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بیجنگ میں گفتگو، چینی ہم منصب سے ملاقات، صدر شی جن پنگ کے 4 نکاتی ایجنڈے کی بھرپور حمایت کی۔ وزیر اعظم کا گریٹ ہال آف دی پیپل آمد پر شاندار استقبال، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ سوات ایکسپریس وے پر المناک حادثہ، وین سڑک کنارے کھڑی بس سے ٹکرا گئی، 17 زندگیوں کے چراغ گل، 6 زخمی اسپتال منتقل۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ وین کے ڈرائیور کی غفلت کی وجہ سے پیش آیا۔ حادثے کا شکار بس کراچی سے بنیر اور وین راولپنڈی سے دیر جا رہی تھی۔ پنجاب میں عید کے تینوں روز صارفین کو 18 گھنٹے گیس ملے گی۔ سنودن نے شیڈیول تیار کر لیا، صبح 5 بجے سے رات 11 بجے تک گیس دی جائے گی۔ چاند رات پر رات 12 بجے تک پریشر کے ساتھ گیس فراہم کی جائے گی۔ We are meeting today. The world is passing through a very critical moment. There is a crisis in the Gulf, and Pakistan has played a very sincere role to mediate between United States and Iran. We hope and pray to Allah Almighty that peace will be restored forever. Lots of ground has already been covered. Things are moving the right direction. امریکہ ایران تنازع میں کافی پیش رفت ہو چکی، معاملات درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایرانی اور امریکی قیادت کے درمیان رابطوں میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ رات بھر سفر میں رہے۔ اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ کا جنگ بندی کے لیے 5 نکاتی پروگرام مفید رہا۔ دعا گو ہوں امن ہمیشہ کے لیے بحال ہو۔ وزیر اعظم پر امید ثالثی کی کوششوں میں پاکستان کی بھرپور حمایت پر چینی صدر اور قیادت سے اظہار تشکر۔ شہباز شریف کی بیجنگ میں چینی ہم منصب لی چیانگ سے ملاقات۔ صدر شی جن پنگ کے 4 نکاتی ایجنڈے کی بھرپور حمایت، کہا پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا گریٹ ہال آف دی پیپلز آمد پر شاندار استقبال، گارڈ آف آنر پیش۔ چمن پھاٹک سانحہ فتنہ ہندوستان کی درندگی ایک بار پھر ثابت۔ دھماکے میں ایف سی کے 3 جوانوں سمیت 14 شہری شہید، 20 زخمی۔ شہداء میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد بھی شامل۔ معصوم بلوچ عوام ایک بار پھر فتنہ ہندوستان کی دہشت گردی کا نشانہ۔ خودکش دھماکے سے رہائشی آبادی شدید متاثر، گھروں اور پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ دھماکے کی تحقیقات جاری۔ لبیک اللہم لبیک کی صداؤں میں مناسک حج کا آغاز، لاکھوں عازمین کی وادی منی میں آمد جاری۔ آج خیمہ بستی میں قیام کریں گے، رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہ کر گزاریں گے۔ کل حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا جائے گا۔ عید الاضحیٰ پر زائد کرایوں کی وصولی ناقابل قبول، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی اوز کو بسوں اور اڈوں کی چیکنگ کا حکم۔ ہر بس اسٹینڈ پر کرایہ نامے آویزہ کرنے کی ہدایت، کہا اوور چارجنگ کرنے والی بس کا روٹ پرمٹ اور بس اسٹینڈ کا اجازت نامہ منسوخ کیا جائے۔ اور لاہور میں گرمی کا زور، پارہ 40 ڈگری سے تجاوز کرنے کا امکان، پی ڈی ایم اے نے شہر میں ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا۔ سال سے اس کا یہی حال ہے، یہاں جب بارش ہوتی ہے تو یہاں پھر کوئی ٹریفک نہیں چل سکتی ہے، گاڑیاں ڈوب جاتی ہیں۔ منٹوں کا سفر گھنٹوں کا ہو جاتا ہے اور اذیت ہے، پانی اور کھڈے۔ ہمارے جو حکمران ہیں، کل ان لوگوں نے 2 دن پہلے شاہراہ بھٹو پہ بڑے ہاتھ ہلا کے یہ بولا کہ ہم کراچی کے لیے کام کر رہے ہیں، پوری کراچی کھدی ہوئی ہے۔ جگہ جگہ گڑھے، دھول مٹی، کیچڑ اور بدترین ٹریفک جام۔ کراچی کے علاقے پہلوان گوٹ کی مرکزی شاہراہ میئر کراچی کی کارکردگی پر سوالیہ نشان۔ 2.5 کلومیٹر سڑک کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی۔ سست روی، ناقص پلان کے باعث منصوبہ مقررہ ڈیڈ لائن تک مکمل ہونا ناممکن۔ ترقیاتی کام کے دعوے جھوٹ کے سوا کچھ نہیں، شہریوں کا پارہ ہائی۔ پاکستان نے قریبی رابطے اور ہم آہنگی کو برقرار رکھا، مشترکہ مفادات کا تحفظ کیا۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ کی گفتگو، علاقائی امن کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف، کہا چین پاکستان سے روایتی دوستی کو آگے بڑھائے، 2 طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے پرعزم۔
ایرانی وفد پاکستان بھیجنے کا فی الحال کوئی پروگرام نہیں، امریکہ سے صرف جنگ کے خاتمے پر بات ہو رہی ہے، جوہری مسئلے پر مذاکرات نہیں ہو رہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی نیوز کانفرنس، کہا ممکنہ ایم او یو میں آبنائے ہرمز کے انتظام سے متعلق تفصیلات شامل نہیں، واشنگٹن کے ساتھ ابتدائی فریم ورک طے ہوا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا معاہدہ جلد ہونے والا ہے۔ صدر ٹرمپ کو معاہدے تک پہنچنے کے لیے کوئی جلدی نہیں، وہ کوئی بری ڈیل نہیں کریں گے۔ معاہدے سے متعلق آج کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اشارہ دے دیا، کہا تہران کو جواب دینے میں تھوڑا زیادہ وقت درکار ہے، 3 دن میں جوہری معاہدہ نہیں کر سکتے، تکنیکی امور طے ہونے میں وقت لگے گا، ایک بار آبنائے ہرمز کھل جائے تو باقی امور پر ایران کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کریں گے۔ ہماری انگلیاں ٹریگر پر، ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا واضح پیغام، خبردار کیا کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو ہم جوہری ہتھیاروں کا پھیلاؤ روکنے کے عالمی معاہدے سے نکل جائیں گے، ہم نکل گئے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا، اس لیے خودکشی مت کریں۔ باقر غالباف ایک بار پھر ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر منتخب، باقر غالباف ایران کے چیف مذاکرات کار بھی ہیں۔ تہران اور واشنگٹن کے درمیان مذاکرات کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے، پائیدار امن کے حصول کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کی نیوز بریفنگ، کہا آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کو جلد از جلد بحال کیا جانا چاہیے۔ امریکی صدر کا معاہدے تک ایران کی ناکہ بندی برقرار رکھنے کا اعلان، مذاکرات کاروں کو جلد بازی نہ کرنے کا مشورہ۔ ٹرمپ کا ایک اور معنی خیز پیغام، جہاز پر نصب میزائل کی تصویر شیئر، اس معاملے پر آپ کی توجہ کا شکریہ تحریر۔ ایرانی کشتیوں پر حملے کا AI پوسٹر بھی شیئر کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران کے ساتھ معاہدہ بڑی حد تک طے پا چکا، ایران سے تعلقات زیادہ پیشہ ورانہ اور نتیجہ خیز ہوتے جا رہے ہیں، اگر کوئی خبر سامنے آئی تو وہ صرف اچھی ہوگی، میں کبھی خراب معاہدے نہیں کرتا۔ براک اوباما کا ایٹمی معاہدہ بدترین تھا۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی صدر کے جوہری ہتھیار نہ بنانے کی یقین دہانی سے متعلق بیان کو بھی شیئر کیا۔ ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں، ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار ہیں، اگر ایران پر حملہ ہوا NPT سے نکل جائیں گے۔ سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے خبردار کر دیا، کہا ایران اپنے ناقابل تنسیخ جوہری ہتھیار سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا، اگر امریکہ خلیج فارس میں داخل ہوا تو سخت اور تکلیف دہ جواب دیں گے۔ ایرانی صدر نے کہا ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سپریم لیڈر کی اجازت اور ہم آہنگی سے ہوگا۔ مذاکراتی ٹیم ملک کی عزت اور وقار کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ امریکہ معاہدے کے چند نکات کی راہ میں رکاوٹ، منجمد اثاثوں کو جاری کرنے پر تیار نہیں، ایرانی میڈیا کا دعویٰ۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر پیش رفت، CNN کے مطابق معاہدے کو حتمی شکل دینے پر مزید چند دن لگ سکتے ہیں۔ سپریم لیڈر تک پیغام رسانی، معاہدے میں تاخیر کی وجہ، مذاکرات آخری مراحل میں داخل، بعض نکات پر اب بھی بات چیت جاری۔ ڈیموکریٹ سینیٹر کرس مرفی کی ٹرمپ پر شدید تنقید، ایران جنگ کو ابتدا سے ہی پاگل پن قرار دے دیا، کہا اگرچہ جنگ کے خاتمے کا امکان خوش آئند ہے، تاہم اس دوران ہزاروں بے گناہ لوگ مارے گئے اور معیشت تباہ ہو گئی۔ غزہ سموتھ فلاٹیلا کے شرکا کے ساتھ اسرائیلی وزیر بن گوئر کا رویہ ہولناک، توہین آمیز اور ناقابل قبول تھا۔ 8 عرب اور اسلامی ممالک کا مشترکہ بیان جاری۔ اتمار بن گوئر کے اقدامات انسانی وقار پر حملہ اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ اسرائیلی وزیر بن گوئر کے فرانس میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ غزہ میں نسل کشی کے پیچھے اسرائیل انڈیا گٹھ جوڑ بے نقاب، الجزیرہ کی تحقیقاتی رپورٹ نے نیتن یاہو اور مودی کا گھناؤنا چہرہ آشکار کر دیا۔ اسرائیل کو بھارتی ہتھیاروں کی سپلائی کی کیوانے سرکاری دستاویزات منظر عام پر آ گئی۔ 5.5 لاکھ سے زائد دھماکہ خیز پرزے اسرائیل بھیجے گئے۔ مودی سرکار عالمی فاشزم کی سب سے بڑی سرپرست بن چکی ہے۔ لبیک اللہم لبیک کی صداؤں میں مناسک حج کا آغاز، لاکھوں عازمین کی وادی منی میں آمد جاری۔ آج خیمہ بستی میں قیام کریں گے، رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہ کر گزاریں گے۔ کل حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا جائے گا۔ امریکہ ایران ڈیل کی خبریں، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں گراوٹ، امریکی کروڈ آئل $90.90، برطانوی خام تیل $97.70 فی بیرل پر ٹریڈ۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، ٹریڈنگ کے دوران 3000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 4 نفسیاتی حدیں بحال۔ وقت کم، مقابلہ سخت، مویشی منڈیوں میں رش، خریداروں کو مہنگائی کی ٹکر، منہ مانگے دام، مویشیوں میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی باتیں، سستا بکرا ڈھونڈنا مشن امپاسبل، شہریوں کا قیمتیں آسمان پر ہونے کا شکوہ، بیوپاری زیادہ سے زیادہ مال بنانے میں مصروف۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز۔